السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم میں سے سب سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیعت عقبہ سے 1 سال قبل انہوں نے قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس سے قبل وہ حبشہ کی طرف اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کر چکے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا کر روانہ ہوئے۔ میری گود میں میرا بیٹا سلمہ بھی تھا۔ جب ہمارے اونٹ کی لگام پکڑ کر مکہ سے روانہ ہوئے تو بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے، تمہاری جان پر تو ہمارا کوئی بس نہیں، جہاں چاہو جاؤ، مگر ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ دوسرے ملک میں کیوں جانے دیں؟ چنانچہ بنو مغیرہ نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کی لگام چھین لی اور مجھے لے کر چل دیے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو عبد الاسد نے بنو مغیرہ کی یہ حرکت دیکھی تو وہ بھی غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، جیسے تم لوگوں نے ہمارے آدمی ابو سلمہ سے اپنی بیٹی کو چھین لیا، ہم بھی اپنے بیٹے مسلمہ کو اس ام سلمہ کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ بنو عبد الاسد نے بنو مغیرہ سے چھینا جھپٹی کر کے میرے بیٹے سلمہ کا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا اور چلتے بنے۔ بنو مغیرہ نے مجھے اپنے پاس روک لیا اور میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح مجھے بیٹے سے بھی جدا کر دیا گیا اور شوہر سے بھی۔ میں اس صورتحال پر بہت غم زدہ تھی۔ شدت غم سے میرا حال یہ ہو گیا کہ میں روزانہ صبح صبح بطحائے مکہ کی طرف نکل جاتی اور وہیں بیٹھ کر شام تک غم کے آنسو بہاتی رہتی۔ تقریباً 1 سال تک میرا یہی کچھ معمول رہا۔ ایک دفعہ بنو مغیرہ میں سے میرے ایک چچا زاد بھائی کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ اس نے میری حالت زار دیکھ کر بنو مغیرہ سے جا کر کہا، تم لوگ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اس کے شوہر اور اس کے بیٹے میں جدائی ڈال دی ہے۔ اس کے کہنے پر بنو مغیرہ نے مجھ پر رحم کھاتے ہوئے کہا، اگر چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ جب بنو مغیرہ نے مجھے میرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی تو بنو عبد الاسد بھی میرا بیٹا میرے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ میں نے اپنے بچے کو گود لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینے کو چل دی۔ اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئی اور اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں تھا۔ جب میں مکہ سے نکل کر مقام تنعیم پر پہنچی تو میری ملاقات بنو عبد الدار کے عثمان بن طلحہ سے ہوئی، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، ابو امیہ کی بیٹی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا، مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے پوچھا، تمہارے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس معصوم بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں۔ اور پھر انہوں نے میرے اونٹ کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور آگے آگے چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ بھی ان کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور کریم النفس آدمی عربوں میں کبھی نہ دیکھا۔ سفر کے احوال کے بیان میں کہتی ہیں، جہاں آرام کے لیے اترنا ہوتا وہ اونٹنی کو بٹھا دیتے اور مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے۔ جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو اٹھاتے اور لے جا کر کسی درخت سے باندھ دیتے اور خود کسی درخت کے سائے میں جا کر سوئے رہتے۔ جب روانہ ہونے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو میرے پاس لاتے اور پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے، سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو کر اچھی طرح بیٹھ جاتی تو لگام پکڑ کر روانہ ہو جاتے۔ راستہ بھر
ان کا یہی طریقہ کار رہا تاکہ میں مدینہ پہنچ گئی۔ قباء میں جب بنو عمر بن عوف کی بستی نظر آنے لگی تو انہوں نے مجھ سے کہا، دیکھو بہن، تمہارے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی اسی بستی میں آئے ہیں، تم اللہ کا نام لے کر وہاں چلی جاؤ، اور خود وہیں سے مکہ واپس ہو گئے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ نے ایک ساتھ ہی مدینہ منورہ ہجرت کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی کنجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد بھائی شیبہ کے حوالے کی تھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔